میرے محترم مولانا سید عبدالخبیر آزاد، امام اور خطیب بادشاہی مسجد، منسٹر آف ہیلتھ، منسٹر آف ٹرانسپورٹ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ میں اسٹیج پہ آنے کے پہلے مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، دیکھیے لاہور، پاکستان کے لاہوری مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے۔ تو میں نے کہا آج کمپٹیشن ہو جائے، کون زیادہ محبت کرتا ہے، ذاکر نائک پاکستانیوں سے یا پاکستانی ذاکر نائک سے؟ آج ہم کمپٹیشن لگائیں گے، کیا ایک ہندوستانی پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیا پاکستانی ہندوستانی سے؟ خیر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے انسان اکثر غلط کام میں کمپٹیشن کرتے، ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ آج کمپٹیشن لگائیں گے کہ ہندوستانی پاکستانی سے زیادہ محبت کر رہا ہے کیا پاکستانی ہندوستان سے؟ I love you too. میری خواہش تھی کئی سالوں سے پاکستان آنے کی، اور اللہ نے وہ مراد، وہ خواہش تقریباً 2 ہفتے پہلے پوری کی، اور آج میں لاہور میں ہوں، اور میں بے حد خوش ہوں کیونکہ خصوصاً میں بادشاہی مسجد میں تقریر کر رہا ہوں۔ آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت۔ The Quran a global necessity۔ القرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی، آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلٍّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی۔ نام سے قرآن مجید میں صرف 4 اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وحی، وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی۔ زبور وہ کتاب، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور قرآن مجید آخری کتاب، آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی۔ ویسا تو بہت سے کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ صحف ابراہیم، نام سے صرف 4۔ لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی وحی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے۔ جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی، توراہ، زبور، انجیل اور جس کے نام ہمیں نہیں پتا، وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں،
لیکن ساری انسانیت کے لیے، اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، ہم نے نازل کی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندھیرے سے روشنی پہ لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی پہ لے آئے۔